ابھی آ رہے ہیں، ہمارا دوسرا ٹاپک تھا علم غیب۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ علم غیب جاننے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، اور اللہ پاک اپنے رسولوں پر وحی فرماتے ہیں، اور وحی کے بعد اللہ پاک اپنے رسولوں کو غیب کی خبریں سناتے ہیں۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ پہلی آیت سورۃ الانعام آیت نمبر 59، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور غیب کی چابیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، نہیں جانتا غیب کو سوائے اس اللہ کے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 59، یعنی غیب کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ ہی کے پاس ہیں، جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ابھی غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے سوا جو بھی ہیں زمین و آسمان میں وہ نہیں جانتے۔ ابھی کچھ میرا مناظرہ ہوا تھا علیاری کے ساتھ، اس نے کہا ائمہ غیب جانتے ہیں، امام غیب جانتے ہیں۔ تو میں نے ان کے سامنے آیت پڑھی تھی، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا اللہ نہیں کرتا واقف اپنے غیب پر سوائے رسولوں میں سے جس کو پسند فرمائے۔ ابھی میرے تو اس کے سامنے آیت پڑھی کہ رسولوں کے سوا کسی اور پر غیب ظاہر بھی نہیں ہوتا، یعنی غیب ظاہر ہوتا ہے تو صرف رسول پر ہوتا ہے، رسول کے سوا کسی غیر رسول پر غیب ظاہر بھی نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر دو پہلو ہو گئے، ایک تو غیب ظاہر ہوتا ہے کن پر؟ رسولوں پر، دوسرا رسولوں کے سوا کسی اور پر غیب ظاہر بھی نہیں ہوتا۔ یہ دو پہلو ہو گئے۔ ابھی جب رسولوں پر غیب ظاہر ہوتا ہے تو کیا ہم ان کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک رسولوں کو اپنے غیب پر واقف کر فرماتے ہیں چار طریقوں سے، وحی کی چار اقسام ہیں، یعنی اللہ پاک ان پر وحی فرماتے ہیں، وحی سے پہلے اس بات کو نہیں جانتے تھے، اس وجہ سے ہم ان کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ اور ایک میں دوسرا ایک آپ طریقہ بات بتاؤں کہ علم غیب کی تعریف آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ میں آیت پڑھتا ہوں، یہ سورۃ المائدہ ہے، المائدہ آیت نمبر 116۔ اس آیت کو آپ دیکھیں گے آپ کو علم غیب کی تعریف سمجھ میں آ جائے گی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ ترجمہ، اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے پاس ہے، تیرے ضمیر میں ہے، اسے میں نہیں جانتا، بے شک تو علام الغیوب ہے۔
جو میرے دل میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ پاک کو قیامت کے دن، جو میرے دل میں ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور جو آپ کے پاس علم ہے وہ میں نہیں جانتا، بے شک تو علام الغیوب ہے، تو ہی علام الغیوب ہے۔ یعنی علم غیب کی تعریف کیا ہوئی؟ جس کا علم دوسرے کو معلوم نہ ہو اور اس کو سب کا علم معلوم ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں جو میرا علم ہے آپ کو پتا ہے، مگر آپ کا جو علم ہے وہ مجھے پتا نہیں، آپ ہی علام الغیوب ہیں۔ یعنی اللہ تو ساری دنیا کے غیبوں کو جانتا ہے، ساری دنیا کے دلوں میں جو ہے وہ جانتا ہے، مگر اللہ کے علم کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو علم غیب کی تعریف جب یہ آپ سمجھ لیں گے تو مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ ابھی اللہ کے سوا آپ جس کو بھی عالم الغیب کہیں تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کے پاس اللہ کا پورا علم ہے، اور اللہ کی ذات کا، اللہ پاک کا علم جو بھی ہے پورا کسی کے پاس بھی نہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام، تمام انسان، جن، ملائک، تمام مخلوقات کا علم اللہ پاک کے علم کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ساتوں سمندر سے ایک قطرہ نکالے نا، اتنا بھی نہیں ہے، اللہ کا علم وسیع ہے۔ لہذا سے ثابت ہوا تو عالم الغیب وہی ہے جس کے پاس سب کا علم ہو اور اس کا علم کسی اور کے پاس نہ ہو۔ تو ایسی ذات کون سی ہے جس کا علم اللہ کے پاس نہ ہو؟ تو لہذا ابھی پھر آتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام عالم الغیب ہیں۔ اس کے لیے میں عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام مخلوقات میں اعلیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام کہ علم کی حد انسان کو طاقت ہی نہیں کہ حضور علیہ السلام کی کہ علم کی انتہا تک پہنچے، یعنی علم بہت وسیع ہے، اس کا کوئی انکار مسلمان نہیں کر سکتا۔ مگر جب بات آ جاتی ہے اللہ پاک کی خاص ایک وصف کی کہ اللہ عالم الغیب ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے انکار کی بات نہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر مخلوق میں کوئی نہیں۔ مسئلہ جب آ جاتا ہے علم غیب کا، یہ علم غیب اللہ پاک کی خاص وصف ہے، اللہ ہی عالم الغیب، اللہ کے سوا اور کوئی عالم الغیب نہیں۔ سورۃ انعام میں اللہ پاک نے فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے رسول آپ فرمائیں میں نہیں کہتا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ اے میرے رسول آپ اعلان فرما دیں کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب نہیں جانتا، مگر میرے اوپر وحی ہوتی ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میں ملائک ہوں۔ یعنی علم غیب خاصہ الہی ہے، اللہ کی خاص صفت ہے، اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک نے سورۃ الاعراف میں فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اے میرے رسول آپ فرمائیں میں مالک نہیں اپنے جان کے نفع نقصان کا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا تو اپنے لیے بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اللہ کے رسول کو اللہ پاک نے فرمایا آپ فرمائیں اگر میں غیب جانتا تو میں بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یعنی بہت سا خیر کا مطلب یہ نہیں کہ
यानी दीन का खैर, यानी दुनिया की मुआशरत जिंदगी में बहुत सी भलाइयां मैं जमा कर लेता और कोई मुझे दुनिया की तकलीफ न पहुंचती अगर गैब जानता। जैसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दान मुबारक शहीद हुए, भूख लगी, बहुत सी तकलीफें आई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? अल्लाह पाक के हुक्म से फरमाया, अगर मैं गैब जानता तो मुझे कोई तकलीफ न पहुंचती। यानी यहां पर यह भी एक ऐसे समझ लें तारीफ होती है, वस्फ होती है, गैब के जानने वाले को कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकती। तो मेरे नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक ने अपने रसूल से फरमाया, आप फरमा दे मैं गैब नहीं जानता। तो पिछले सेशन में कुछ दिन हुए अलैयारवी से बात हुई थी कि एक तो रसूल है, रसूल पर गैब जाहिर होता है, गैर रसूल पर गैब जाहिर भी नहीं होता। तो जिनको ये इमाम कहते हैं, कहते वो इमाम गैब जानते, तो बादला फिर वो तो रसूल कह रहे हैं, या तो अल्लाह से मिला रहे हैं या रसूलों से मिला रहे हैं। एक है गैब पर वाकिफ होना और दूसरा गैब को जानना, यानी बजात खुद गैब को जानना, ये तो सिफत अल्लाह की है। दूसरा गैब पर वाकिफ होना, ये सिफत रसूलों की है। ये गैर रसूलों की सिफत भी नहीं कि गैब पर वाकिफ होना, ये कुरान पाक का फैसला है। सूरत जिन में आलिमुल गैबे फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा बिर्रसूल, ये सूरत जिन की आयत है। यानी अल्लाह गैब को गैर रसूल पर वाकिफ भी नहीं करता। तो नाज़रीन इकराम, अब ये गैब क्या है? अभी कोई भाई फलां ने ख्वाब देखा वो सच्चा हो गया, और अलैयारवी ने कहा कि हजरत मरियम को अल्लाह पाक ने गैब की बात बताई और मक्खी पर वही हुई, और दो मिसालें दी उसने, एक हजरत मरियम की और दूसरी हजरत उम्मे मूसा की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां की। तो ये बात समझी गैब क्या है। दोनों आयतों में, दोनों में गैब का लफ्ज ही नहीं। एक में अल्लाह पाक ने उम्मे मूसा से फरमाया, आप मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया के हवाले कर दें, दरिया में बहा दे, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह तुम्हें मूसा लौटा के देंगे। अभी क्या ये गैब है? बिल्कुल नहीं। ये अल्लाह पाक ने एक तसल्ली दी उम्मे मूसा को, आप उसको दरिया के हवाले कर दें, अल्लाह पाक का वादा है कि तुम्हें देगा, वापस करके देगा। और दूसरा हजरत मरियम का कि अल्लाह पाक ने उन पर उनके पास मलाइक भेजे कि अल्लाह पाक के हुक्म से आपको बेटा होगा, मैं सूर फूंकता हूं, अल्लाह आपको बेटा देगा। ये गैब है। मेरा दावा है कि अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लाह रसूलों के सिवा किसी पर गैब जाहिर नहीं करता, वाकिफ गैब पर नहीं करता। वादे अल्फाज हैं। क्या आप उस आयत का इनकार करेंगे जो मैंने आयत पढ़ी? उसमें वादे अल्फाज नहीं करता। अब ये आयत मुकाबले में कैसे पेश कर रहे हो? पहले तो आयत पर बात करो, उसके बाद ये आयत पढ़ो। अब इसकी हम तफसीर करते हैं। इस आयत का उस आयत के खिलाफ नहीं है ये आयत, उसमें वाज़ेह अल्फाज हैं, गैर रसूल पर गैर जाहिर नहीं होता। अब इस आयत का मकसद है कि अल्लाह पाक ने मलाइक को भेजा कि आप बीबी मरियम को बताएं कि आपको बेटा होने वाला है, यानी और बेटा हुआ परेशान हो जाएंगी। उनको तसल्ली हुई कि अल्लाह की तरफ मुझे बेटा अता हो रहा है, तसल्ली भी हो जाएगी और मदद की एक उम्मीद रहेगी कि जब तक बेटा मेरे पेट में है अल्लाह मेरी मदद फरमाएंगे। इसका इल्म गैब से ताल्लुक नहीं। अब इल्म गैब क्या है? इल्म गैब क्या है? आखिरत की जिंदगी। अल्लाह पाक जैसे जन्नत है, जहन्नम है, दिलों के राज है, कौन मुनाफिक है कौन मोमिन है, और जहन्नम में कौन जाएगा, जन्नत में कौन जाएगा, या अल्लाह की जात से मुतालिक कोई बातें हैं। शरीयत है जिसका ताल्लुक इंसानों की हिदायत से है, जो अल्लाह की तरफ से इल्म आया है इंसानों की हिदायत के लिए, यह गैब है। जैसे इंसानों को जन्नत का पता नहीं था जब तक रसूलों ने नहीं बताया, इंसानों को जहन्नम का पता नहीं था जब तक रसूलों ने नहीं बताया,
انسانوں کو جبریل کا پتہ نہیں تھا جب تک رسولوں نے نہیں بتایا. انسانوں کو میکائیل اسرافیل کا پتہ نہیں تھا جب تک رسولوں نے نہیں بتایا. انسانوں کو اللہ کی معرفت کا پتہ نہیں تھا جب تک رسولوں نے نہیں بتایا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور انسانوں کی آخرت کے ساتھ، انسانوں کی ہدایت کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے یہ غیب ہے. یہ غیب اللہ پاک نے رسولوں پر ظاہر کیا، پھر رسولوں نے اپنی امتیوں کو اس غیب سے نصیحت فرمائی. یہ غیب اصل. ابھی جو انسان کی زندگی سے وابستہ کچھ چیزیں ہیں، جو کبھی کسی نے خواب دیکھ لیا وہ سچا ہو گیا، یہ غیب نہیں ہے. یہ اس کی ذات سے تعلق تھا. جس طرح حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا، وحی کا 40واں حصہ ہے، یعنی سچے خواب جو اللہ پاک مومنوں کو سچے خواب دکھائیں گے. یعنی غیب پر واقف ہونا یہ رسولوں پر ہے، مگر انسان مسلمان کبھی تو کافر بھی سچے خواب دیکھ سکتے ہیں. جیسے فرعون نے خواب دیکھا، فرعون کافر تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کو قتل کرے گا، وہ سچا ہوگا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں وہ عزیز مصر تھا، اس نے خواب دیکھا، تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کی، وہ سچا ہو گیا. وہ جیل میں جو ساتھ تھے انہوں نے خواب دیکھا، وہ سچا ہو گیا. ابھی خواب دیکھنا یہ غیب نہیں ہے. اگر اس کو علم غیب کہیں تو فرعون کو آپ عالم الغیب کہیں گے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یوسف علیہ السلام جو ساتھ جو جیل میں تھے، کیا آپ اس کو کہیں گے غیب جاننے والے تھے؟ یعنی غیب ایک خاص علم ہے جو اللہ پاک صرف رسولوں کو عطا کرتا ہے، رسولوں پر ان کو ظاہر کرتا ہے. تو حضرت مریم یا حضرت ام موسیٰ کی جو بات ہے وہ ان کی ذاتی زندگی سے اس کا تعلق تھا. حضرت مریم کا بھی ذاتی زندگی اور بیٹے کے ساتھ، اور حضرت ام موسیٰ کا تعلق بھی جو پیغام تھا اس کا تعلق اپنی ذات سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اس کو غیب پر واقف ہونا نہیں کہیں گے. ہاں میں سمجھ رہا ہوں ناظرین میری اس بات کو سمجھ چکے ہوں.